بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی مہربان قابل احترام عالم اسلامی کے مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا محمد عادل صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ ایک تو ان کا احتجاج ہے۔ دیکھیے، یہ زندگی تو عارضی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا، ورنہ وہ ویسے ہی جب ان کا وقت آ گیا تھا جانا تھا ان کو۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت جس نے پائی ہے نا، وہ قابل فخر ہے۔ لیکن آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، اس کا ایک اور مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی ایک بات ہے، ہر انسان میں تھوڑی بہت غیرت ہوتی ہے، اس میں حمیت ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان میں غیرت نہیں ہے تو وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تک دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اگر غریب کے اندر بھی غیرت ہے نا تو بادشاہ ہے وقت کا۔ غیرت بڑی چیز ہے، تو ہماری غیرت جو ہے اس کو للکارا جا رہا ہے، ہماری غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، چھیڑا جا رہا ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے، ہمارے ان کی بے حرمتی کی بات سنتے ہیں تو یا تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ زمین شک ہو جائے، ہم مر جائیں سارے کے سارے، ڈوب کے مر جائیں ہم، یا ان کی زبان پکڑ کے کھینچ لے گدی سے ان کی نکال دیں۔ ایک چیز کی حد ہوتی ہے نا کہ تم چھوٹی موٹی بات کرتے ہو تو چلو کوئی بات نہیں، ڈائریکٹ جب تم حملے کرتے ہو ابوبکر صدیق کے اوپر، جب تم ڈائریکٹ حملہ کرتے ہو حضرت عمر کے اوپر، جب تم ڈائریکٹ حملہ کرتے ہو حضرت عثمان کے اوپر، جب تم صحابہ کرام کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرتے ہو، تو ہم اپنے سینے کو ٹٹولتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد اب ہمارے پاس ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور کتنے بے غیرت ہیں وہ لوگ، اگر کوئی ان کی مجلس میں جا رہا ہے اور وہ یہ بات سن رہا ہے اور وہ کھڑا ہو کے سن کر واپس آ کر ہمیں سنا رہا ہے، ہم بھی بے غیرت ہیں، وہ بھی بے غیرت ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تھی تو کھڑے ہو کر کہتا کہ تو شیطان ہے، بے ایمان اور بدمعاش ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ بھلے وہ وہاں مر جاتا لیکن اس کو اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نہیں کیا اس نے مظاہرہ، ہمیں اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس زمین میں فساد ہو، ہم نہیں چاہتے کہ زمین میں فساد ہو، لیکن میں اکثر سیاہ سنی کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ یہ جو سنی بھائی ہے نا، یہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی نہ کہلائے، یہ عالم اسلام کا سرمایہ ہے۔ یا تم چھوٹے سے خانے میں فٹ ہو جاؤ گے تو اس دنیا کی رہنمائی کون کرے گا؟ کون اس ملک پہ اللہ کا نظام لے کر آئے گا؟ مت اپنے آپ کو ایک خانوں میں فٹ کرو کہ ہم دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ۔ ارے تم عالم اسلام کا سرمایہ ہو، تم زمین کا نمک ہو، تم پہاڑی کا چراغ ہو، تم اپنے آپ کو کیسے جو ہے محدود کر سکتے ہو؟ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب اگر کسی بات کے اوپر متفق ہو جائیں، ہم نے بہت صبر کیا، ہم نے بہت لحاظ کیا، لیکن اصل سازش ہے وہ میں بتاؤں آپ کو، آپ بھی سمجھ دیں، آپ بھی سمجھ دیں، اور خاص طور پر جو میں یا میرے جیسا مقرر ہیں وہ اس بات کو سمجھ دیں۔ سازش کیا ہے وہ سمجھیں آپ۔ جب آپ میرے باپ کو گالی دو گے تو میں آپ کے باپ کو گالی دوں گا نا؟ نہیں دوں گا۔ جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کریں، ہم صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں، ابوبکر کی شان میں گستاخی ہوگی تو علی کا نام آئے گا، حضرت علی کا نام آئے گا۔ وہ یہ سازش ہے کہ ان کے منہ سے یہ بات نکلے، ہم قیام نکالیں گے، جو چاہے کرو، ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے، لیکن اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، بے شک کوئی بات نہیں کریں گے، بے شک ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا ایمان ہے اہل بیت، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں۔ لیکن ان کی سازش یہ ہے، وہ ہمیں پتھر مارتے ہیں، وہ تو لگتا ہے ہم کو، لیکن جب ہم پتھر مارتے ہیں تو اہل بیت کا جھنڈا آگے کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہم تو مر گئے دونوں طرف سے، ہم تو دونوں طرف سے مر گئے، ورنہ ان کی یہ طاقت ہے اس طرح سے کر دیں، ہم مر گئے۔ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ہمارے لوگ سمجھے اس بات کو، مقرر سمجھے اس بات کو
کہ جہاں آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو کنڈیم کرتے ہیں، ایک لفظ بھی اہل بیت کی شان میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہو جائے. ایک ان کی یہ سازش ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا آپ میرے باپ کو گالی دو گے میں آپ کے باپ کو گالی دوں گا، آپ میری ماں کو گالی دو گے میں آپ کی ماں کی گالی دوں گا، جب آپ میرے بزرگ کو گالی دو گے میں آپ کے بزرگ کو گالی دوں گا. تو وہ تو بے ایمان ہے، ان کا کون بزرگ ہے؟ وہ تو 1400 سال سے یہی بدماشی کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کا کوئی بزرگ نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، آپ یہ کام نہ کریں. اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ سب ہے. یا تو کلمے کا انکار کرو، یا تو کلمے کا انکار کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم پھر گئے کافر ہو گئے، تو پھر جو تمہارا جی چاہے کرو، جہنم میں جاؤ جنہیں تمہارا جی چاہے. لیکن جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ازواج محترمات بھی ہماری ہیں، اور صحابہ کرام بھی ہمارے، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. اہل بیت کی شان میں کوئی کہہ سکتا ہے حضرت علی کی، حضرت امام حسن کی، حضرت امام حسین کی، لیکن جو تم ہم سے عقیدہ منوانا چاہتے ہو وہ ہم نہیں مانتے. نبی کے بعد کوئی امام نہیں ہے، اور نبی کے بعد کوئی امام نہیں ہے. اگر ہے تو قرآن سے ثابت کر بتاؤ. نبی کے بعد کوئی امام نہیں ہے. تم 50 امام بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم کہو کہ تم امام کو نہیں مانتے کافر ہو، تو پھر تم کہاں چلے گئے؟ پھر تم کہاں پر کھڑے ہو؟ نبی نے کہا کہ کوئی امام نہیں ہے، تم نبی کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ نبی بتا کر نہیں گئے. اگر بتانے والی ہوتی تو کھل کر بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد یہ امام ہوگا. تو نبی نے جب نہیں بتایا تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم بکواس کرو؟ تم یہ باتیں نہیں کر سکتے تھے. تو میں اپنے ان بھائیوں سے یہ بات کہتا ہوں، اس سازش کو سمجھیں. آپ اہل بیت کا بار بار ذکر کریں، اپنی تقریروں میں حضرت علی کا حوالہ دیں، اپنی تقریروں میں اہل بیت کا حوالہ دیں، بار بار ان کو منظر عام پر لانے کی کوشش کریں تاکہ اس کی زبان بند ہو جائے. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو آج ہم تمام حضرات جو یہاں پر کھڑے ہیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم اپنے صحابہ کرام کی عظمت کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، اور ان کے شان میں جو بے ادبی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کھڑے ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو ان کو بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ دو رنگی پالیسی چھوڑ دیں، آپ دو رنگی پالیسی چھوڑ دیں، اور پاکستان کے اندر جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ کا نظام لایا جائے. پاکستان میں اللہ کا نظام لایا جائے. میرے بھائیوں، سود کی لعنت نے اس ملک کو برباد کیا ہے. یہ تمام جتنے بھی حکمران ہیں یہ حرام خور ہیں. میں کہتا ہوں حرام خور ہیں، میں کہتا ہوں حرام خور ہیں. کیوں کہ ان کی جائیداد کا، ان کی دولت کا، ان کے کاروبار کا ان کا احتساب کیا کہ اندازہ لگ گئے 47 میں تو تم کتے نہیں لاتے تھے، تو تمہارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ اس ملک کے خزانوں کو لوٹ کر سودی نظام کو قائم کر کر. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے، اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو لگام دی جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ خود قانون ہاتھ میں لے لیں. ہمیں مجبور مت کرو، ہمیں مجبور مت کرو. اور ہمارے محترم رہنما کو شہید کیوں کیا گیا؟ کہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے چپ ہو جاؤ، وہ ہمیں کہہ رہے تھے میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا، تم خاموش رہو، میں تمہاری آواز اٹھاؤں گا، تم خاموش رہو. تو ہماری آواز کو کچل دیا انہوں نے. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ان سے عبرتناک سزا دی جائے. اگر یہ سازش ہے تو اس کو بے نقاب کیا جائے. تو مائک تو ہے نا یار، اور یہ بار بار میری کمر پر ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں، اور بھی لوگ آئیں گے اور میں بھی تھک گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رکھے. بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے. قرآن اور سنت کچھ نہیں ہے اس کے بعد. پاکستان کا بالا تر قانون قرآن و سنت ہے. بے ایمان ہیں وہ لوگ جو اس ملک میں قرآن و سنت کے مخالفت کرتے ہیں. ہم سب حامی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے.